سورہ کہف کی آیت نمبر 19 کے مطابق آ پہنچی موت کی سختی جو حق ہے، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا ہے۔ تو انسان خواہ کتنی بھی لمبی زندگی چاہے، ایک دن موت جو ہے وہ آ پہنچتی ہے۔ یعنی سکر الموت جو ہے وہ موت کی سختیاں، موت کی حقیقت، موت کی بے ہوشی اس کے پیچھے لے کر آ پہنچتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس سے انسان بھاگتا رہتا ہے۔ موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی جو کہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور برزخ کی زندگی کب تک رہتی ہے؟ جب قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہی پھر برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نیا دور شروع ہوگا اس کے بعد، اور اس دور میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہوگا اس کے اعمال پر۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، لیکن ہم سب اس دن کی طرف جو ہے دوڑ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ اس دن کی تیاری کریں، تاکہ جب مالک کائنات، خالق کائنات کے سامنے ہم لوگ پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ موت کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے، ہر پیاری چیز سے جو اس دنیا میں انسان کہتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا میرا جینا، میری زندگی ناممکن ہے۔ موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن افسوس انسان اسے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ انسان کو یہ آخری وقت جو ہے وہ روزانہ یاد کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہم موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ مطلب ایسی کون سی بات ہے جو کہ انسان سے خوش ہے؟ باقی سب جو ہے نا وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا تکلیفات چل رہی ہیں، دنیا میں کیا مصیبتیں چل رہی ہیں۔ یہ اصل میں مصیبتیں نہیں ہیں، یہ انسان کی جو ہے آزمائشیں ہیں۔ بہت سخت آزمائشوں میں انسان جکڑا ہوا ہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ تھوڑی سیریس ٹائپ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ کل کے اگر آپ میری ویڈیو کے کامنٹس دیکھیں تو میری کل کی ویڈیو جو ہے نا وہ ایک فنی وے میں تھا، ایک بہت ہی کامکس سٹائل میں۔ اس میں کوئی ایسی دل آزاری والی بات نہیں تھی، اس میں کوئی جو ہے نا ایسے الزام لگانے والی بات نہیں تھی۔ ایک فن وے تھا جو ہونا چاہیے۔ اور ایک انسان دوسرے انسان کو جج کیسے کر سکتا ہے جب موت مجھے بھی آنی ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے۔ آپ نے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں، میں نے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں۔ آپ نے جو ہے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو یقین کرو کہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کے کامنٹ باکس میں جو ہے نا اس طریقے کے کامنٹ آ جائیں۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنی اویئرنیس ہے، اتنا ماشاءاللہ سے جو ہے نا لوگ مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اتنے لوگ جو ہے نا ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن ہماری سوچ وہی کی وہی ہے، وہی کی وہی ہماری سوچ ہے۔ مطلب ایک عورت کو، آپ بھی ایک عورت ہو، میں بھی ایک عورت ہوں، ایک عورت کو آپ کامنٹ دے کے کہ اس میں بولا جا رہا ہے کہ آپ کتنی گندی عورت ہیں۔ تو آپ میری ماں ہیں، آپ نے میری تربیت کی ہے، آپ میرے باپ ہیں، آپ میری لگتی کیا ہے جو آپ نے مجھ کو اتنا جلدی جج کر لیا کہ آپ جو ہے نا گندی عورت ہیں۔ آپ یہ بھول گئی کہ آپ کی سوچ گندی ہے، آپ کی سوچ بہت زیادہ گندی ہے، اس پہ آپ کام کریں۔ مطلب اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو پھر بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچیں۔ اچھے کے بارے میں بھی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا بولیں، برا تو بالکل بھی نہیں۔ ہم لوگ تو ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہزاروں، کتنے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ دل میں انسان کے
کس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ابھی اس کو میں یہ بولوں وہ بولوں. لیکن الحمدللہ جس طرح کی ہم لوگوں کی تربیت ہوئی ہے اور جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ ماحول اور وہ تربیت ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتی کہ ہم کیوں اس انسان کو جج کریں. نہ تو وہ انسان میرے نزدیک ہے، نہ مجھے اس کنڈیشن کا پتہ ہے، نہ مجھے اس سچویشن کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا کیوں ایک انسان کو جج کریں کہ اس کو ہم گندا کریں، اس کو ہم غلط بولیں. تو ابھی اس کا بھی میں ریزن بتاتی ہوں کہ یہ جو گندے کامنٹس کرتے ہیں، یہ جو غلط کامنٹس کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا بیماری ہوتی ہے. تو جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کرے، شیئر کرے اور ڈھیر سارا پیار دے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ہم سب کی عزتوں کو محفوظ کرے. اللہ پاک ہماری رزق میں اضافہ کرے. آمین یا رب العالمین. ایمان کی ہمیں موت نصیب ہو. آمین یا رب. تو میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا کامنٹ کیوں ایسے کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں، ایک انسان جو ہے جب اچھے ورڈز منہ سے نکالتا ہے، ایک انسان برے نکالتا ہے، تو یہ اس کے آس پاس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہ اندر جو اس کے دماغ، اس کے دل میں جو باتیں چل رہی تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن اس کو وہ طریقہ نہیں آتا، یا اللہ پاک نے اس کو ہدایت نہیں دی ہوتی کہ آپ یہ اپنی فرسٹریشن، اپنی ڈپریشن کہاں پر نکالیں. تو وہ پرائے لوگوں پر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. پرائے لوگوں پر جو ہے نا آپ نہ لکھائیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ذکر کریں اللہ کا، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ دین کی طرف رجوع کریں، آپ نماز پڑھیں. آپ ان گندے سوچ کو، ان گندی باتوں کو دماغ میں جگہ ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ جو ہے نا کہیں پر اپنی پرسنالٹی دکھا دیں. اصل میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتقام لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا تو وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، یا تو وہ بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بوریت میں بھی ایسے کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا انتقام لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس میں جو ہے نا یہ سائیکالوجی کے اکارڈنگ جو میں نے پڑھا ہے، یا پھر یہ پرسنل امیوزمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں. اس میں سب بیمار نہیں ہوتے، یہ سب جو ہے نا کچھ اپنے پرسنل امیوزمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں. ان کو نہ اپنی پرسنالٹی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کی تربیت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اسے اپنے کلچر کی، نہ مذہب کی پرواہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے بھی جو ہے نا اپنے آپ دکھا دیتے ہیں. وہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، پرائے لوگوں کو وہ ٹرول کرتے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا ہٹ آؤٹ ہوتے ہیں. ایکچولی جو ہے نا وہ چیز ان کو ہٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کامیاب کیوں ہے، یہ اس طرح یوٹیوب پہ کیوں ہے، یہ ایسے ویڈیوز کیوں بنا رہا ہے، یہ کتنے ڈالرز کما رہا ہوگا، یہ تو فری میں جو ہے نا ڈالرز چاپ رہا ہے، اس کے پاس تو بہت پیسے آ گئے ہوں گے. تو کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. یہ سائیکالوجی ہے، یہ سائیکالوجی کہتی ہے. جو لوگ اچھے کامنٹ کرتے ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. جو برے کامنٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی آپ لوگ جو ہے نا میرے کامنٹ باکس میں جائیے کہ میری ویڈیو میں کیا ایسا برا ہے جو لوگ یوں چیزیں جو ہے نا چاپ رہے ہیں. مطلب آپ کو اچھا برا خود نظر آنا چاہیے، لیکن نہ تو آپ جس فیملی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نہ ان کے نزدیک ہو، نہ آپ میرے نزدیک ہو، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے کیا عزت ہے، کیا نفرت ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو آپ کون ہوتے ہو تھرڈ پرسن کہ آپ ہمارے درمیان میں بول رہے ہو. اچھا، تو سیکنڈ وجہ میں نے یہ بتا دی کہ وہ سکسیزفل لوگوں کو جو ہے نا برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ خوش کیوں ہیں، یہ انجوائے کیوں کر رہے، یہ ہنس کیوں رہے ہیں، یہ اپنی لائف جو ہے نا کیوں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے کہ یہ پھر لوگوں کو ٹرول کرتے ہیں. ان کو مزہ آتا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو ٹرول کریں.
ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یوٹیوب، ایک تو بات یہ ہے کہ یوٹیوب پلیٹ فارم سب لوگ یوز کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگ غریب ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہے نا، ایک انسان اپنی صحت کے لیے یوز کر رہا ہوگا تاکہ میں تھوڑا سا بیزی ہو جاؤں، اپنی جو ہے نا باتیں رکھوں، آپ لوگوں کی طرح فرسٹریشن کامنٹ میں نہیں، اس طریقے سے جو ہے نا پازیٹیو طریقے سے ایک ویڈیو بناؤں اور لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن بنے۔ کچھ لوگ اپنے بزنس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا یوٹیوب چینل تھوڑا سا میں گرو کروں، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بزنس میرا کپڑوں کا چل رہا ہے، بزنس میرا کمپنی کا چل رہا ہے، کسی چیز کا بھی چل رہا ہے، تو اس کو میں آگے لے کر جاؤں اس کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اوکے، تو ٹرولنگ از ایسوسیٹیڈ ود سیڈزم اینڈ سائیکوپیتھی۔ تو زیادہ تر جو آن لائن جو ہے نا ٹرولنگ کرتے ہیں، یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو انتقام لے رہے ہوتے ہیں، ریونج لے رہے ہوتے ہیں، یا اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، یا پھر اپنے پرسنل امیوزمنٹ کے لیے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بورڈم ختم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اٹس بلانگ ٹو سیڈزم اینڈ سائیکوپیتھی، اور یہ ٹریٹس جو کسی میں ہوتی ہے تو یہ اپنا بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا کرول بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں دوسروں کے خلاف، کہ مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، کچھ پرابلم اس انسان کے ساتھ ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں دنیا کے کس کونے میں ایک انسان رہتا ہے، آپ کس کونے میں رہتے ہوں گے، ان چیزوں سے تکلیف کسی کو نہیں پہنچتی، ایسا نہیں ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے اگر میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اگر 100 نہیں تو کم از کم 2 کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز جو ہے اپنی پرسنالٹی سے نکال دیں۔ ایک ویڈیو کو آپ پازیٹیولی دیکھیں، آپ کسی کو انسٹیگیٹ نہ کریں، آپ کسی کو پرووک نہ کریں، آپ کسی کو غلط نہ سمجھائیں۔ اگر کسی پوائنٹ میں جو ہے نا کسی کو برائی نظر نہیں آ رہی تو وہ آپ کریت کر مت نکالیں کہ آپ کسی کا رشتہ خراب کریں، یا پھر ہر انسان خود اپنے رشتوں کو سنبھالنا بھی جانتا ہے، ہر انسان خود اپنے رشتوں کو مطلب سارا کچھ جو ہے نا وہ خود جانتے ہیں، یہ ان کے اپنے رشتے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ان معاملے میں وہ جو ایک ورڈ آپ لوگ یوز کرتے ہو گھستے، مجھے یہ گھستے ورڈ جو ہے نا یہ بہت برا لگتا ہے۔ تو یوٹیوب جو ہے نا یہی تو ہم لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جو آس پاس ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے نا۔ جب یہ فیملی جو ہے نا اپنے میٹر سارے یوٹیوب کے اوپر لے آتی ہے، وہ اسی لیے لے کر آتی ہے کہ دوسرے ان کو ڈسکس کریں، ہمارے چینل جو ہے نا وہ وائرل ہوں، ہم لوگ جو ہے نا گرو کر جائیں۔ یہ کوئی پاگل ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا؟ سب کو پتہ چلتا ہے، سب بڑے ہوشیار ہیں۔ تو یوٹیوب میں جو ہے نا آپ کوئی خواب میں نہیں دیکھیں گے کسی کا معاملہ، آپ کہیں پر بھی آپ کو جو ہے نا الہام نہیں ہوگا، ایسے ہی آمنے سامنے آس پاس کی چیزیں آپ دیکھو گے تو ان میں جو ہے نا ان کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی سب کچھ جو ہے نا آپ بیان کرتے ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی سے ٹیک کیئر الاٹ۔ اللہ حافظ۔